اسلام گھروں میں بیٹھ کے سمجھ نہیں آتا. بڑی بڑی طاقتوں سے اللہ کی قسم مسلمان کمزور ہونے کے باوجود لڑا ہے. مسلمان کمزور ہونے کے باوجود بڑی بڑی سپر طاقتوں سے لڑا ہے. وہ پچھلے دور کے چھوڑو, اس دور کی بات کرو. کیا روس سپر پاور نہیں تھا؟ کیا روس کے پاس بہترین ہتھیار نہیں تھے؟ وہ بہترین ہتھیار کے ساتھ لدا ہوا یہ روس, جس کے پاس بہترین ہتھیار, مسلمانوں کے پاس بے سر و سامانی کا عالم. اس دور میں امریکہ کو دیکھ لو, افغانستان سے بے دخل کیا گیا. کمزوروں کو اللہ رب العالمین ایمان کی بنیاد پر کافروں پر فتح دیتا ہے. تلواریں جنگ کو نہیں جتواتی, تلواریں جنگ کو نہیں جتواتی, ایمانی قوت جنگ کو جتوایا کرتی ہے. دیکھو بدر کا میدان, بدر کے میدان کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 313 مجاہدین کو لے کے میدان میں اتر گئے. 313. دشمن کی تعداد کتنی؟ تاریخ میں آتا ہے کہ تقریباً 1000. یعنی 313 میرے نبی کے ماننے والے اور دشمن مقابل کے اوپر 1000. کوئی کمپیریزن ہے آپس میں؟ کچھ بھی تو نہیں. وہ کہاں 313 کہاں 1000, لیکن اللہ کی مدد اور نصرت کے یقین پر میرا نبی 313 کو لے کے میدان میں آ گیا. آگے چلیے. ان 313 کے پاس ہتھیار معلوم ہے کیا تھے؟ اللہ اکبر. ان 313 بدر کے مجاہدین کے پاس 17 تلواریں تھیں, 18ویں تلوار نہیں تھی. بدر کے مجاہدین کے پاس 313 افراد میں سے 17 کے پاس تلوار. وہ 313 مجاہدین میں سے فقط 2 گھوڑے, 313 مجاہدین میں سے فقط 70 اونٹ. یہ میرے محترم بھائیوں مسلمانوں کی قسمہ پرسی کا عالم تھا. 313 کا مقابلہ کرنے آئے تھے 1000. 2 گھوڑوں کا مقابلہ معلوم ہے کتنے گھوڑوں سے ہوا تھا؟ 100 گھوڑوں سے. کافروں کے پاس بعض روایات میں 100 آتا ہے اور بعض میں 300 بھی آتا ہے. یعنی اگر کم سے کم 100 گھوڑوں کو بھی لے کر آ جاؤ تو کہاں 100 گھوڑے اور کہاں 2 گھوڑے. 70 اونٹ کا مقابلہ معلوم ہے کن سے ہوا تھا؟ 313 کے پاس 70 اونٹ تھے اور کافروں کے پاس میرے محترم بھائیوں 700 اونٹ تھے. 700 اونٹ. تو مسلمان کثرت تعداد سے نہیں جیتا کرتا, مسلمان ایمانی قوت سے جیتتا ہے, جذبہ شہادت سے جیتتا ہے. اور یہ کئی مواقع پر ہوا. کئی مواقع کے اوپر کافروں کی طاقت زیادہ, مسلمان کمزور. میرے نبی جب بدر کے میدان میں اپنے 313 مسلمانوں کو لے کر پہنچے, اس وقت ہاتھ اٹھایا تھا. میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا ربا 313 کو لے کر آ گیا. اللہ جو کل تعداد تھی ان کو جہاد کے میدان میں لے کر, اللہ اب مدد کا وعدہ تیرا ہے. میرے ذمے جو تھا میرے اللہ میں نے کر لیا. میں کافروں کی تعداد کو دیکھ کے, ان کی قوت کو دیکھ کے اللہ میں نہ ڈرا, نہ دبا, نہ بکا, نہ جھکا. کافروں کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کے میرے اللہ, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا سپہ سالار, لیڈر, کمانڈر, اللہ میں ڈرا نہیں, میں گھبرایا نہیں, میں پریشان نہیں ہوا, چونکہ مجھے تیری مدد پر یقین ہے. مسلمان در حقیقت میرے محترم بھائیوں رب کی مدد کا منتظر ہوتا ہے. دیکھو احزاب کا موقع تھا. احزاب کے موقع پر جب چاروں طرف سے اقوام متحدہ نے گھیر لیا, چاروں طرف سے کافر مل کر آ گئے, اور مل کر آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف ہو گئے, اور جناب مسلمان تنہا رہ گئے. تھوڑی سی تعداد کے اندر مسلمان, اور پوری دنیا کا کفر ایک ہو گیا. اب یہ انجینئر مرزا جیسا کوئی بے وقوف ہوتا تو کہتا کہ جھک جاؤ ان کے آگے, کیا ضرورت ہے اتنی بڑی کافروں سے پنگا لینے کی, پوری دنیا کا کفر ایک ہو گیا, مسلمان تنہا تھوڑے سے. لیکن اللہ کی قسم یہ انجینئر مرزا جیسے لوگ اس دور میں منافقین کی صف میں کھڑے تھے. قرآن نے بیان کیا, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, وہ منافقین کے جن کے دلوں میں مرض تھا. مرض کیا تھا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا سے محبت. جنگ کریں گے نقصان ہوگا, جنگ کریں گے بچے مریں گے, جنگ کریں گے عورتیں مریں گی. وہ مسئلہ اس ٹائم مرنے مرانے کا نہیں ہے, مسئلہ اس ٹائم اسلام کی فتح کا ہے. مسئلہ اللہ کی قسم بہت بڑا ہے, مسئلہ بیت المقدس ہے, مسئلہ معمولی نہیں ہے, مسئلہ مسجد اقصی ہے. اور لاکھوں جانے کے باوجود اگر مسجد اقصی آزاد ہو جائے, فلسطین کا مسلمان اس کے لیے تیار ہے. آپ یہاں سے بیٹھ کے فتوے دے رہے ہیں, آپ یہاں سے بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں,
نہ کہ ان کی مدد کریں، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں. کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دعا تو کرو، ان کی ٹانگیں تو نہ کھینچو. احزاب کے موقع کے اوپر جب چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو، منافقین جب دیکھنے لگے کہ ہم تو مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وہ چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا. پوری دنیا کا کفر آیا تھا مل کے لڑنے کے لیے، پوری دنیا کا کفر. جیسے آج کے دور میں سمجھ لیجیے نیٹو فورس، اقوام متحدہ، پوری دنیا مدینہ اور مدینہ والوں کے خلاف ایک ہو گئی. مسلمان نہتے، تھوڑا سا اسلحہ، تھوڑے سے وسائل، ان وسائل کے ساتھ مسلمان کمزور، تنہا، پریشان. اس وقت میرے محترم بھائیوں، رب نے قرآن میں کہا کہ لوگوں کے کلیجے منہوں کو آ گئے. یعنی اب سوچئے نا کہ تنہا مسلمان اور پوری دنیا کا کافر ایک ہو گیا احزاب کے موقع پر، اور اسلام کو ختم کرنے کی باتیں ہونے لگی. اس موقع پر منافقین نے جب دیکھا کہ اب تو اقوام متحدہ آ گئی، اب تو احزاب آ گیا، پوری دنیا کا کفر مل کے آ گیا، وہ ہم تو مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اوپر سے بنو قریظہ کی غداری کی خبر آئی کہ بنو قریظہ جن سے معاہدہ ہوا تھا انہوں نے بھی غداری کر دی. یہ منافقین اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے ان بیوتنا عورہ، اللہ کے نبی ہمارے تو گھر کھلے ہوئے ہیں، ہمیں جانے دیجئے، ہمیں رخصت دے دیجئے، ہمارے بچے کمزور ہیں، وہ اکیلے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں. رب نے قرآن میں کہا وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا. رب نے نبی کے اوپر وحی کا نزول کی، اللہ کے نبی گھر بھر کھلے ہوئے، کوئی نہیں، ٹوپی ڈرامہ بکواس. اگر ان منافقین کو بنو قریظہ کی غداری کی وجہ سے خطرہ ہے، اللہ کے نبی آپ کے بچے بھی تو مدینہ میں تنہا ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کو آپ بھی تو چھوڑ کر آئے، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے ماننے والے صحابہ دشمن کو دیکھنے کے باوجود وہ سینہ سپر ہے، وہ ڈرے نہیں، وہ جھکے نہیں، وہ بکے نہیں. اللہ کے نبی منافقین صرف جھوٹ بول رہے ہیں. گروہ آ گیا منافقین کا احزاب کے موقع کے اوپر. قرآن نے کہا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وہ منافقین کہ جن کے دلوں میں مرض تھا. نبی نے بتایا کہ مرض حب الدنیا وکراہیت الموت، ان کو دنیا سے محبت تھی، موت سے نفرت تھی. مر نہ جائیں، ختم نہ ہو جائیں، دنیا دنیا دنیا. دنیا ویسے بھی ختم ہو جائے گی، دنیا ویسے بھی ختم ہو جائے گی. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، جو موت سے نفرت کرتا ہے، کیا موت اس کو نہیں آتی؟ موت اس کو بھی آتی ہے. جو موت سے بھاگنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ بھی مرتا ہے. اور جو قبلہ اول کے تحفظ کے لیے، مسجد اقصی کے دفاع کے لیے اپنی امت کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو قربان کرتا، موت اس کو بھی آتی ہے. لیکن دونوں کی موت میں فرق ہے. ایک وہ بندہ جو موت کو ناپسند کرتا تھا، ایک وہ بندہ جو موت کو پسند کرتا تھا. ایک وہ بندہ کہ جس کے سامنے امت کی بیٹیاں روتی رہی، جس کے سامنے مسجد اقصی کو گرانے کی باتیں ہوتی رہی، جس کے سامنے قبلہ اول کو میرے محترم دوستوں قبضے کی باتیں ہوتی رہی، کہ وہ اپنی زندگی کے لیے بچانے کے لیے، وہ اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کی پرواہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے دشمن کے آگے جھک گیا، بک گیا. اللہ کی قسم یہ موت منافقت کی موت. اور جو موت کو گلے سے لگاتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ اسرائیل کے یہودیوں سن لو، تم ہماری املاک کو نقصان پہنچاؤ، ہمارے بچوں کو مار دو، ہماری عورتوں کو مار دو، قبلہ اول کے دفاع کے لیے، مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے ایک جان نہیں، رب نے اگر 1000 جانیں دی وہ بھی قربان. یہ موت شہادت کی موت ہے، یہ موت ایمان والوں کی موت ہے. میرے محترم بھائیوں، اسی احزاب کے موقع کے اوپر جب منافقین اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر بہانے کرنے لگے، اسی موقع پر ایمان والے بھی موجود تھے. ایمان والوں کا نقشہ بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. ایمان والوں نے جب دشمن کو دیکھا، میرے نبی کے ماننے والوں نے، نبی کے دلیروں نے، نبی کے شیروں نے، نبی کے گبرو جوان، نبی کے لوگوں نے، نبی کے صحابہ نے جب دشمن کو دیکھا، وہ اتنا بڑا دشمن آیا ہے، وہ پوری دنیا کا کفر مل کے آ گیا، ہمیں مار دے گا، ختم ہو جائیں گے. کہنے لگے ہمارا ایمان اور بڑھ گیا. نبی کے ماننے والے صحابہ نبی کے پاس آئے
اور میرے نبی کو کہنے لگے اللہ کے نبی اسی دن کا تو رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ دشمن جتنا بڑا آئے گا رب کی مدد بھی اتنی ہی بڑی آئے گی. ہم دشمن کو دیکھ کے مرعوب نہیں ہوتے. اللہ کے نبی ہم دشمن کی کثرت کو دیکھ کر دشمن کی طاقت کو دیکھ کر ہم مرعوب نہیں ہوتے. ہمیں اپنے رب کے وعدوں پر یقین ہے. رب نے وعدہ کیا ہے کہ دشمن جتنا طاقتور ہوگا میری مدد اس سے بڑی طاقتور ہوگی. رب تو وہی ہے نا, وہی رب جس نے بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں کی مدد کی تھی. وہ اللہ کی قسم رب وہی ہے جس نے احزاب کے موقع کے اوپر مسلمانوں کی مدد کی تھی. انشاءاللہ الرحمن رب آج بھی وہی ہے. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بھی وہی رب مدد کرے گا. اللہ سے دعاؤں میں مانگا کرو میرے محترم بھائیوں اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے. ایسے مولویوں کی ایسے انجینئروں کی سازشوں میں مت آیا کرو. رب کے قرآن کو خود کھول کے دیکھو, اللہ کی کتاب کو پڑھ کے دیکھو. رب نے فرمایا وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. مسلمانوں کے بس میں معلوم ہے کیا ہے؟ مسلمانوں کے بس میں فقط اتنا ہے کہ جتنی اپنی ایفرٹس کر کے وہ طاقت کو جمع کر سکتے ہیں وہ جمع کر لیں اور دشمن کے مقابلے میں آ جائیں. اس کے علاوہ اللہ نے مکلف نہیں کیا. اللہ نے نہیں کہا کہ B-52 کے مقابلے میں B-52 لے کر آؤ. اللہ نے اللہ کی قسم نہیں کہا کہ ٹینکوں کے مقابلے میں ٹینک لے کر آؤ. وہ 65 کی جنگ بھول گئے. 65 کی جنگ بھول گئے. 65 کی جنگ میں تمہارے پاس کیا تھا مجھے بتاؤ؟ دشمن کی طاقت دیکھی تھی, دشمن کے وسائل دیکھے تھے. تمہارے پاس بے سر و سامانی کا اس وقت عالم تھا. عالم یہ تھا کہ تمہارے لوگوں نے پیڑ پر بم باندھ کے ان کے ٹینکوں کے نیچے آئے تھے. رب نے مدد کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ چونکہ رب نے ٹینکوں کا مقابلہ ٹینک سے کرنے کا مکلف نہیں کیا. رب نے خالی اتنا کہا کہ اگر ایمان والے ہو اپنی قوت جتنی تم سے ہو سکتی ہے اس کو جمع کرو, میدان میں آ جاؤ, رب تمہاری مدد کرے گا. مدد ڈرائنگ روم میں نہیں آتی, بڑی معذرت کے ساتھ. مدد جب بندہ میدان کے اندر آتا ہے اس وقت اس کے لیے اللہ کی مدد اترتی ہے. ہمیں اپنے رب کی مدد پر یقین ہے. رب کی مدد آئے گی انشاءاللہ. پوری زمین کے اوپر اسلام غالب ہوگا, قبلہ اول آزاد ہوگا. فلسطین کے مظلوم مسلمان سکھ کا سانس لیں گے. میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ آخری بات, ہم کیا کریں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے؟ میرے محترم بھائیوں ہم کچھ کام کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا کام کہ ایسے پروپیگنڈوں کا شکار نہیں ہوں گے. وطن عزیز پاکستان امن کی سرزمین ہے. یہاں پر کسی بھی قسم کا انتشار نہیں پھیلائیں گے. یہاں پر کسی بھی قسم کی لسانیت, تعصب مسلکی بنیاد پر ہو, قومیتوں کی بنیاد پر ہو, انجینئر مرزا جیسے بے وقوفوں کی بات میں آ کے اپنے ہی مسلمان کے خلاف تلوار کو بلند نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ تلوار مسلمان پر نہیں, یہ تلوار کافروں پر چلانے کے لیے ہے, یہودیوں پر چلانے کے لیے. مسلمان کوئی بھی ہو اور جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, حنفی ہو, مالکی ہو, شاف, وہ میرا بھائی ہے. وہ کون ہے؟ وہ میرا بھائی ہے. دشمن کون ہے؟ دشمن وہ ہے جو اسرائیل کے اندر یہودی موجود, جو میرے بچوں کو, میرے معصوم بچوں کو, میری عورتوں کو نقصان پہنچاتا, میری املاک کو, میری مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچاتا, وہ میرا دشمن ہے. جو مسجد میں آئے وہ دشمن نہیں ہوتا. جس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہو وہ دشمن نہیں ہوتا. وطن عزیز پاکستان یہ لاکھوں قربانیوں کے بعد اللہ نے عطا کیا ہے. اس میں کسی بھی قسم کی سازش کو پناہ نہیں دیں گے انشاءاللہ. تو ایک کام, ایسی گھناؤنی سازشوں سے بچ جائیے. بھائی کو بھائی سمجھیے, مسلمان کو مسلمان سمجھیے. دوسری بات, فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو. جب اللہ رب العالمین سے اپنے لیے مانگتے ہو اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, اللہ مجھ پر رحم فرما, اللہ میرے حالات کو بدل دے, اللہ میرے قرضوں کو, اس وقت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرو. یہ مجھ پر فرض ہے. ان کی حمایت, ان کی مدد مجھ پر فرض ہے. ان کے لیے دعا کرنا میرے محترم بھائیوں میرے ایمان کا حصہ ہے. ان کے لیے دعا کرو اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما, اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد فرما, اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرما. یہ ایک کام ہے کرنے کا. دوسرا کام, ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے. ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے.
مجھے اتنی لمبی فہرست کا تو نہیں معلوم، آپ کو شاید مجھ سے زیادہ معلوم ہو، لیکن سنا ہے کہ میک ڈونلڈ، KFC یا فلاں فلاں پیپسی اور جو ان کے ادارے ہیں یہ سارے ان کی اسرائیلی مصنوعات ہیں۔ اب بہرحال کون کون سی پروڈکٹس ہیں، کون کون سی مصنوعات ہیں، ان کو تلاش کیجئے، تلاش کر کے ان مصنوعات کا بائیکاٹ کیجئے۔ تیسرا کام، اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کیجئے۔ یہودیوں کی تعلیمات، کافروں کی تعلیمات، اس کا بائیکاٹ کیجئے۔ آپ کے گھر میں اسلام نافذ ہونا چاہیے، آپ کے جسم پر اسلام نافذ ہونا چاہیے۔ یہ اسرائیل سے، یہودیوں سے نفرت کا بہت بڑا امتحان ہے کہ میرا جسم، میرا حلیہ یہودیوں جیسا نہ ہو، میرا حلیہ مسلمانوں جیسا ہو۔ یہودیوں سے نفرت کا اظہار میرے محترم بھائیوں اس صورت میں ممکن ہوگا کہ ان جیسی وضاقتہ کا بائیکاٹ کریں، اپنے گھر میں اسلام لائیں، اپنے بچوں پر اسلام لائیں، اپنے لبادے میں اسلام لائیں۔ یہ انشاءاللہ کچھ کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اور یہ کام کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں تمام فتنوں سے